اچھا یہ شیطان جو تھا یہاں پہ جو اس نے سجدہ نہیں کیا اس کا شیطان کون تھا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری وہ چیزیں رکھی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے بھی پسند کرتا ہے، جس میں سے ایک سب سے بڑی چیز ہے محبت۔ یہاں پہ تراویح کا معاملہ جو چل رہا ہے 20 رکعتوں میں 5 پارے، 20 رکعتوں میں 10 پارے، 20 رکعتوں میں جو ہے آدھی آدھی قرآن ایسے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایسے پڑھنے والوں پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے، اور جو ہے ان کی تلاوتیں اللہ ان کے ہی اوپر مار پھینکتا ہے کہ ایسی تلاوتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ۔ اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرشتے تو اپنی رائے نہیں بنا، ان کا تو دے پروگرام ٹو ڈو وٹ ایور دے ہیو بین ٹولڈ، بٹ یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری اوپینین اس کے اگینسٹ میں ہے۔ جو ہم کو سن رہے ہیں ان کے دل میں تھوڑی سی کھٹک پیدا ہو کہ کیا ہم جسٹس کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ یا نہیں۔ اور کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اس پوائنٹ سے اختلاف کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ ایسے نہیں ہے یا کوئی اور پوائنٹ ہے، تو آپ اس کے بارے میں ضرور کامنٹس میں بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر ہے۔ عقل ہم نے بات کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہم نے بات کی، فری ول کی بات کی ہم نے، محبت کی بات کی ہم نے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خلیفہ کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیو، بہنوں، بزرگوں، آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام، اور آپ سب کو رمضان مبارک، رمضان کریم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم قرآن پوڈ کاسٹ میں، جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں۔ تو اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی۔ تو آئیے اپنی پوڈ کاسٹ کی ابتدا وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے اس سے پہلے ہم نے جو سورہ بقرہ کی آیات تھیں جہاں پہ اس کا اختتام کیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد عماد، اور استاد عماد کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں۔ عماد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے، بالکل پروردگار کا کرم ہے۔ تو عماد بھائی، آج ہم نے دو چیزیں جو ہے نا وہ کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے جو لاسٹ جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا سورہ بقرہ کو، اس کے بعد وہ جو ایک پوری بات کنکلوڈ ہو گئی تھی، اس کے بعد سے ہم نے آگے سٹارٹ کرنی ہے اس کی تفسیر۔ اور ایک ہم نے تھوڑی سی رمضان پہ بات کرنی تھی کہ رمضان کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی تھی، تھوڑی سی چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پہ بات کرنے کی، تو وہ بھی سورہ بقرہ میں ہی ہے ایکچولی، آیت نمبر 183 سے لے کے آیت نمبر 186 تک آئی تھنک۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے، اور اس کو ہم ایک ایز اے سیپریٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کی تلاوت کر کے اس کو جو ہے سٹارٹ کر دیجئے، پھر انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم تفسیر کرتے ہیں۔ ہم نے پریویس کلاس میں جس آیت پہ رکا ہے وہ آیت نمبر 25 ہم نے کمپلیٹ کی۔ 25 ایگزیکٹلی، ہاں، ناٹ 19، 26 سے ہم جو ہے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے آیتیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں وتھ ٹرانسلیشن، پھر اس کے بعد ان آیتوں پر ہم تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ اس آیت کا اگر ہم ترجمہ لیں تو الذین ینقضون، الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں، قطع سے آتا ہے، یہ قطع کے معنی آتا ہے کاٹنا، تو کاٹنا کا سملر ورڈ جو ہے توڑنا بھی جو ہے آتا ہے۔ تو یقطعون کاٹتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، اللہ کے معاہدے کو، the covenant of اللہ، من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد، after rectifying it اس کے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ به ان یوصل، ما امر اللہ اس چیز کو، امر اللہ به جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، امر اللہ به ان یوصل جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، ویفسدون فی الارض اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اوکے، ہر میں پہلے اس پہ تھوڑا ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ جو دو آیتیں ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹ ہے، تو یہ سپریٹ آیت ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریے گا۔ بالکل، بے شک۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا اس میں آگے بڑھیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ دو چیزوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریے۔ ایک تو چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں عہد، اور ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں میثاق۔ دونوں ہی لفظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، اور ان الفاظ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی دیگر جگہوں پہ کیا ہے۔ تو
آپ ذرا سا اس میں اگر کچھ تھوڑی سی وضاحت بیان فرمائیں کہ عہد اور میثاق میں کیا فرق ہے؟ جی، اب اس میں دیکھیے، ایک تو یہ کہ میری جہاں تک اسٹڈی ہے ان دو ورڈز کے متعلق، ایک عہد کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، یہ عہد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے عہد لیا، ویسے ہی جو ہے پریویس نیشن سے بھی اللہ نے عہد لیا ہے کہ تم میری عبادت کرو گے، میری بات مانو گے، میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں اس دنیا میں بھی کامیاب کروں گا اور آخرت میں بھی کامیاب کروں گا۔ اس کا ریفرنس ہم کو 8ویں پارے میں بھی ملتا ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس فزیکل اپیرنس کے ذریعے بھیجنے سے پہلے روح کی شکل میں جو ہے ہم سب کی تخلیق کی اور ایک جگہ ہم کو جو ہے رکھا، جس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ اللہ جو ہے قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے عالم ارواح میں ساروں کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے ہم نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ساری روحوں نے مل کر جواب دیا بے شک آپ ہمارے رب۔ اب یہ کنورزیشن ہم بھول چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری ہوئی، جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہ کنورزیشن کمپلیٹلی ہماری ذہنوں سے فیڈ اوے ہو چکی ہے۔ تو اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتابوں کو اور اپنے پیغمبروں کو، اپنی آیات کو جو ہے بھیجتے رہے اس دنیا میں، اور وہ عہد جو ہم سے لیا گیا تھا عالم ارواح میں، وہ جو ہے یاد دلواتے گئے ہیں کہ تم میری عبادت کرو گے تو میں تم کو وہ جنت جس کا وعدہ کیا تھا تمہارے والد حضرت آدم سے، وہ جو ہے میں تم کو دوں گا۔ تو یہ ہوا عہد۔ اور دوسرا جو میثاق ہے وہ ہے ریکٹیفیکیشن، کہ آپ نے عہد جو ہے، جو یاد دہانی ہوئی کہ واقعی وہ پھر صحیح یاد دہانی ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے اس کو مضبوط کرنے کے لیے پیغمبروں نے اپنے معجزے بھی دکھائے، اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا اور پریویس نیشنز کے بارے میں بتایا جو سوائے تمہاری قوم کے کچھ چنندہ لوگوں کے دوسرے نہیں جاننے والے تھے۔ تو یہ ریولیشنز جو ہوئی ہے، یعنی یہ آپ کے اس عہد کو اور پختہ بناتی ہے۔ تو میثاق کہتے ہیں پختگی، چیز کی پختگی کو، اور عہد کہتے ہیں جو وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ میرا جو ہے اس میں پوائنٹ آف ویو اور نظریہ ہے جو میں نے رکھا۔ ہر میں آپ کی جو ہے اس میں کیا رائے ہے وہ تھوڑا سا جو ہے آپ آڈینس کے سامنے رکھتے گا۔ دیکھیے اماد بھائی، میری تو بالکل ایک سیم فلسفی ہے کہ قرآن اپنے آپ کو خود ایکسپلین کرتا ہے، تو اس سے بہتر کوئی اور ایکسپلینیشن ہو نہیں سکتی میرے نزدیک۔ تو یہاں پہ دیکھیے لفظ عہد جو ہے، اس کے ساتھ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے وہ ہے قضا، یعنی کہ ینقضون۔ تو جسے ہم عربی میں ویسے جیسے آپ کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو ہم اس کو قضا بھی کہتے ہیں، نماز قضا ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ کی ایک جو فرض تھا وہ چھوٹ گیا ہے، اب آپ نے اس کو یعنی کہ پورا کرنا ہے۔ تو عہد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمٹمنٹ۔ کمٹمنٹ جو ہے وہ آپ کسی دوسرے سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا تھوڑا سا براڈر ویو ہے کہ کمٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، کہ آپ نے ایک چیز کی کمٹمنٹ کی ہے اور وہ آپ نے ایک تہیہ کیا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک چیز اپنے اوپر فرض کی ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ کمٹمنٹ ہے، میری اپنے آپ سے بھی ہے یا میری کسی اور سے ہے۔ اس کے لیے جیسے اللہ نے اس کے پیچھے کہا کہ قدا، یعنی کہ اس کو ینقضون، اس کو توڑتے ہیں، اور ہم نے اس کی ٹرانسلیشن توڑنا کر دیا، لیکن اس کو ضائع کرنا ہے۔ یعنی کہ نماز کو اگر آپ جب قضا کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز توڑنے تو نہیں ہوا نا اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ مس ہو گئی، چھوٹ گئی آپ سے یا رہ گئی ہے، اب آپ نے اس کو اس جگہ سے ہٹا دیا جہاں اس کی مقررہ جگہ تھی، موجود ہے لیکن اس جگہ سے ہٹا دیا جہاں اس کی مقررہ جگہ تھی۔ اب میثاق جو ہے، میثاق نارملی جو ہے وہ یہ بھی ایک عہد کی فارم ہے، لیکن یہ وہ کمٹمنٹ ہے جس میں دو پارٹیز انوالو ہیں، دو لوگ کائنڈ آف انوالو ہیں۔ میثاق ہے، ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہے جس میں دو پارٹیاں واضح طور پہ موجود ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ نے اس کی ایکسپلینیشن کا لفظ جو یوز کیا وہ کیا ہے قطع، یعنی کہ اس کو توڑنا، یقطعون، یعنی کہ یہ واقعی وہ لفظ ہے جو کہ ہم نارملی استعمال کرتے ہیں کسی بھی طور پہ کسی بھی چیز کو بیان کرنے میں کہ یہ چیز جو ہے اس کا تعلق اس چیز کا تعلق اس چیز کے تعلق سے ٹوٹ گیا ہے، قطع ہو گیا ہے، منقطع ہو جانا کسی ایک چیز کا دوسری چیز سے۔ تو عہد جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ ٹرمینالوجی ہے، میثاق ایک ڈفرنٹ ٹرمینالوجی ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو جوڑ کر کے بیان کیا ہے کہ وہ عہد، وہ سٹیٹمنٹ جو تم نے ہمیں دی تھی، وہ کمٹمنٹ جو تم نے ہمارے ساتھ کی تھی، اس کمٹمنٹ میں دو پارٹیاں آ گئی میثاق والی، جس میں ایک میں تھا اور ایک تم تھے،
اور ہمارا ایک میثاق ہو گیا. اس کمٹمنٹ کے بعد ہمارا ایک میثاق ہو گیا. جو اسٹیٹمنٹ تم نے مجھے دی پہلے، اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ہمارا ایک میثاق، ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے تم یہ کمٹمنٹ مجھے دے رہے ہو، اب ہم دونوں اس پہ ایگری ہیں، اب ہمارا میثاق ایگریمنٹ ہو گیا اس کے اوپر. تم نے وہ کمٹمنٹ سے بھی تم ہٹے، اس کو ضائع کیا تم نے، اور تم نے وہ میثاق یعنی کہ جو عہد اپنا بنا لیا، جو اپنا معاہدہ بنا لیا تھا، اس کو بھی توڑ دیا تم نے. تو میں تھوڑا سا اس کو ایسے دیکھتا ہوں اور اس کو ایسے لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اچھی ایکسپلینیشن دی ہے. بات یہودیوں سے ہو رہی ہے بیسیکلی، کیونکہ انہوں نے ہی یہ اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا پہلے، اس سے پہلے جو حضرت موسیٰ کے دور میں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، یہاں سے جو بات شروع کر رہے ہیں اس سے اوپر والی بات جو ہم نے دیکھی ہے، پڑھی ہے، وہ اس کو آپ دیکھتے آئیے تو آپ کو سمجھ آئے گا واضح طور پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں سے بات کر رہے ہیں. یہاں پر ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہوا تھا، تم نے وہ عہد جس پہ ہم نے معاہدہ کر لیا تھا، وہ کمٹمنٹ جو تم نے ہمیں دی تھی، جس پہ ہم نے ایک معاہدہ کر لیا تھا، میثاق کر لیا تھا، وہ توڑ دیا. اور تم نے کیا کیا، اور اللہ کا اس پہ جو حکم تھا، ما امر اللہ بہی ان یؤصل، ٹھیک ہے، اور کہ اس کی بجائے اس کو، کہ وہ حکم کیا تھا کہ اس کو جوڑنے والا، تم نے اس کو بھی ختم کیا. اور کیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور فساد پیدا کیا، اور کیا زمین میں انہی لوگوں میں آ گئے جو خسارہ پانے والے میں تھے. تو یہ میری تھوڑی سی رائے ہے اس پہ. جی عماد بھائی آپ. بہت بہت بہتر، ماشاءاللہ، بہت آسان اور سمجھ میں آنے والے الفاظ میں آپ نے جو ہے اسے ڈسکرائب کیا. اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ یہ کہ عہد اور میثاق، اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. عہد بیسیکلی یہ جو ہے ایک فرمان کی طرح ہے. جیسے بادشاہ اپنی رعایا میں کوئی ایک فرمان جاری کرتا ہے تو عہد جو ہے وہ فرمان ہے. میثاق ہے اس فرمان کو مان لینا یا اس فرمان پہ ایگری ہونا، دیٹ از میثاق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ علی اعلان کہہ دیا کہ بھئی میرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور یہ میرا فرمان ہے کہ تم میری ہی عبادت کرنی ہے. اب اس کے بعد بنی اسرائیل نے وہ دیکھا، پیغمبروں سے سنا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے خدا ہیں اور آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ لوگوں کی اطاعت اور اتباع ہم پر جو ہے لازم ہے. تو یہ ہے ریکٹیفیکیشن، ایک فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور میثاق ہے اس کا ریکٹیفیکیشن کہ ہاں ہم آپ کی بات مانیں گے. دین یہ سب کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اب اللہ کے جو فرمان آ رہے تھے، جن چیزوں کے جوڑنے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم اپنے، جیسے اگر ہم سورہ بقرہ میں ہی دیکھتے ہیں آگے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے تم آپس میں بھائی چارگی رکھو گے، تم والدین کی فرما برداری کرو گے، تم اپنے قوم کے لوگوں کو اپنی قوم سے باہر نہیں نکالو گے، ان کو ان کے گھروں سے باہر نہیں نکالو گے. تو اور اگر جو ہے ایز اے کیپٹیوس جو ہے وہ لوگ آتے ہیں تمہارے پاس تو تم پیسے دے کر ان کو چھڑاؤ گے. تو یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایز اے میثاق ان لوگوں سے لیا تھا. لیکن وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے ان چیزوں کو توڑا، ان لوگوں کو کاٹا، جس کی وجہ سے ریزلٹ کیا نکلا، یفسدون فی الارض، زمین میں وہ فساد جو ہے کرنے لگے، زمین کو کرپٹ کرنے لگے. ہر وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتا ہے، یا مانتا ہے لیکن پریکٹیکلی اس پہ عمل نہیں کرتا، انڈائریکٹلی ہی از ڈوئنگ کرپشن ان دا ارتھ. اللہ کے حکم سے اگر ہم نہیں چلیں گے، کیونکہ ماڈلنگ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کی ہے. اس میں دیکھیے ہارون بھائی، ترجمہ اگر ہم دیکھیں اس کا، تو واو جو ہے ایز اے سپریٹر بھی یوز ہوتا ہے، اور واو جو ہے جملے میں حال بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اس سچویشن میں کے، اس حال میں کے. تو اگر یہ والا ترجمہ ہم پکڑ کے دیکھیں تو اس آیت کا ترجمہ ایسے بنے گا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ پورا ایک جملہ ہے، عہد اور میثاق میں کوئی سپریشن نہیں آ رہا ہے واو کے ذریعے. یہ ایک ہی جملے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو ریکٹیفائی کرنے کے بعد، مان لینے کے بعد، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ایگریمنٹ ہیں. کر لینے کے بعد. ایگزیکٹلی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اس حال میں کہ وہ کاٹ رہے ہیں. اگین یقطعون ہم نے پڑھا، دس از امپرفیکٹ ٹینس، سو وی کین ٹرانسلیٹ اٹ ان بوتھ ویز. ہم اس کو حال کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو فیوچر والا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. اور وہ کاٹیں گے، یا اور وہ کاٹ رہے ہیں. تو اور وہ کاٹ رہے ہیں کے بجائے ہم بولیں گے اس حال میں کہ وہ کاٹ رہے ہیں ما امر اللہ، ان باتوں کو، امر اللہ بھی ان یوصل، جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور اگر فیوچر میں ہم لے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ لوگ جو کاٹیں گے اللہ کی باتوں کو
جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. تو یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے. قرآن اسپیسیفک ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ان کو بھی ایڈریس کر رہا ہے ان کے زمانے میں، پلس جتنے آنے والے ایسا کام کریں گے یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، وہ فساد مچائیں گے زمین میں اور وہ خسارہ پانے والے ہوں گے. تو میثاق اور عہد ایک ہی جملے کا ہے. ساتھ میں ان کی جو بدماشی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کاٹ رہے ہیں اللہ کی باتوں کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا.